لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ صلوات۔ حضرات، ہمارے سلسلہ گفتگو کی یہ 5ویں کڑی ہے۔ ہمارا موضوع ہے قرآن کی روشنی میں، شیعہ عقائد قرآن کی روشنی میں۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے جو عقائد ہیں، ہم جو بھی ایمان رکھتے ہیں جس شے پر بھی، جس انداز سے بھی، وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو ماحول بنانے کی کوشش کی گئی اس سال، نہ صرف پیروان اہل بیت کے خلاف بلکہ اہل بیت کے خلاف گستاخی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی اب تک یہ تھا کہ پیروان اہل بیت کو نشانہ بناتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب وہ اہل بیت ہی کو نشانہ بنانے لگے، اور ان ذوات مقدسہ کو کہ جن کی طہارت و پاکیزگی اور صداقت اور عظمت اور فضیلت کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، ان کی اہانت اور بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے جواز میں جو دفاع میں، اس گستاخی کے دفاع میں دوسرے لوگوں نے جو گویا دلائل پیش کیے اپنے اور جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں مزید توہینات ہوئیں، اور اس سے ایک ماحول ایسا بنا کہ جس سے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اتحاد اور اتفاق کی ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ضرورت رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور برداشت کریں، یہ کوشش نہ کریں کہ وہ آپ کے عقیدے کو ضرور مان لے کوئی۔ جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے، لیکن دوسرے کے دلائل کو سننے کی اس میں ہمت ہونی چاہیے۔ چنانچہ چونکہ اس مذہب کو اور اس مسلک کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا، اور بے پناہ ظلم ہوئے ہیں ہسٹری میں، 1400 سال کی تاریخ میں، ایک خون چکا تاریخ ہے شیعوں کی تاریخ، جرم حب اہل بیت، اور اس طرح کے الزامات میں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں، وہ الزامات لگا کر، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ کم سے کم وہ انٹینسٹی جو عداوت کی ہے وہ ختم ہو۔ اس لیے کہ جب انسان کو کچھ علم ہوگا، معلوم ہوگا کہ بھئی ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ آپ ہم سے پوچھیں، ہمارا عقیدہ کوئی دوسرا تھوڑی بتائے گا، ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا، اور ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔
قرآن اور سنت اور عقل سے ہمارا عقیدہ ثابت ہے بغیر کسی شک اور شبہے کے. پورے اعتماد سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے پاس بڑے فیڈ بیک آئے ہیں ان 4 مجالس کے بعد اور کچھ سوالات بھی آئے ہیں. اچھی بات ہے، لوگ رابطہ کریں اور دوستانہ ماحول میں اور علمی ماحول میں گفتگو کریں. اس سے ہمارے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہے کہ خود ان کو بھی علم ہو کہ ہمارے یہاں کوئی مسائل صرف جذباتی نہیں ہیں. عقل کی بنیادوں پر ہمارا دین قائم ہے. عقل اور وحی میں قرآن اور سنت. سنت پیغمبر بھی وحی الہی ہے، اور اس کو اگنور کر کے کوئی شخص صرف قرآن کی بات نہیں کر سکتا. حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ پوری امت کا متفقہ گویا عقیدہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والا کوئی بھی کہے آج کے دور میں، یا پہلے کسی نے کہا ہو، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، گمراہ کن نعرہ ہے. کیونکہ قرآن کی تشریح سنت سے ہوتی ہے. ہم اس پر جب بھی موقع آئے گا گفتگو کریں گے. آج کی ہماری گفتگو اسی اب تک کی گفتگو کا تسلسل ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اور ہمارے یہاں کوئی تقلید ایسی نہیں ہے جس کو آنکھیں بند کر کے تقلید کہا جائے. خاص طور پہ عقائد میں تقلید حرام ہے، جائز ہی نہیں. عقائد میں ایمان کے تعلق سے تقلید نہیں ہے. تقلید کہاں ہے وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت جب بھی وقت آئے گا کروں گا، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور مجھے پوری بات کرنی ہوتی ہے. اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، اس کے عدل پر ایمان، اس کی تمام صفات پر ایمان، اور توحید میں بھی کسی طرح کی اس عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب اس عقیدے میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو اس طرح جانیں، اس طرح پہچانیں، اس کی معرفت ایسی ہو، اس کی توحید پر یقین اس طرح ہو جیسا قرآن ہم کو سکھا رہا ہے اور جیسا پیغمبر نے ہم کو بتایا ہے. اس کے بعد عدل الہی پر یقین، اور عدل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تمام انبیاء کو بھیجا ہے. تو انبیاء پر ایمان اور یقین، وہ تمام انبیاء 1,24,000 نبی جو اللہ نے بھیجے، ہم نے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ان کی کوئی بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے کہ وہ ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے جس کی رسالت ثابت ہے، اور وہ ہے خاتم النبیین. انہوں نے فرمایا کہ نوح نبی ہیں تو ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم نبی ہیں تو ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ نبی ہیں تو ہم نے مان لیا. تو اصل میں آپ کو خاتم النبیین کو ماننا. جب آپ نے ان کو مان لیا تو اب وہ جس کو کہے کہ مانو، نہ صرف اسے ماننا ہے جو پہلے گزر، بلکہ پہلے دین کہاں سے لینا ہے. پیغمبر اسلام تک تو ہم سب متفق ہیں، اور جو اختلافات ہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اپنا عقیدہ بیان کر دیا. اللہ کے سلسلے میں، اس میں بھی توحید کے سلسلے میں بھی اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان، کافی اختلافات ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ یعنی تجسیم کی حد تک، یعنی کہ خدا کو مجسم جو لوگ مان لیں، چاہے نہ کہیں زبان سے، لیکن حدیثیں اور روایتیں ایسی ہیں اور ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا، اللہ کا جسم قرار دینا، اللہ کی ٹانگ ہونا، اللہ کے ٹانگ کا جہنم میں جانا، اللہ کا نظر آنا قیامت کے دن، وغیرہ وغیرہ.
ہمارے یہاں یہ سب عقائد نہیں ہیں، صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان عقائد کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے قرآن میں کہ لا تدرکہ الابصار، وہ کبھی نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، لہذا وہ جسم نہیں ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے تعلق سے بہت اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان، لیکن ہم اپنا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام معصوم مطلق ہیں، عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں. یعنی دیگر انبیاء سے تو ہمیں ملتا ہے کہ ان سے ترک اولا ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا کسی بھی نبی سے، سب انبیاء معصوم ہیں، لیکن ان سے کچھ ترک اولا، یعنی کچھ ایسی باتیں ہو گئی جو نہیں ہوتی تو بہتر تھا، اسے ترک اولا کہتے ہیں. ان سے ترک اولا ہوا ہے، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا، وہ معصوم ہے کلی طور پر. اور دین کا انحصار اسی کہ ہم قرآن سے پیغمبر کی سیرت، بس یہیں پر ہم کو پورا دین ملے گا. قرآن نے صاف کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. یہ تمہاری محبت کے دعوے قابل قبول نہیں ہیں جب تک تم ان سے کہہ دو اے نبی، جب تک تم میری میرا اتباع جو میں کہہ رہا ہوں ماننا ہے، جو میں کر رہا ہوں تم کو وہی کرنا ہے، میری اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. تو اب ہمیں ہمارا دین، ہماری فقہ کہاں سے ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ مین سورسز اس کی یہ دو ہیں، قرآن اور سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ سیرت کہاں سے ملے، یہ سیرت کیسے حاصل ہو؟ تو پیغمبر اسلام سے ہم پوچھیں یا آپ سے پوچھیں؟ بھئی رسول اللہ نے وضو کیسے کیا؟ ہم آپ سے پوچھیں گے کیسے کر رہے تھے وضو؟ یا تو قرآن بتائے گا یا خود پیغمبر بتائیں گے. بات صحیح ہے. نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب نماز تک میں اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے درمیان، کتنے افسوس کی بات ہے. نماز جو دین کا ستون ہے 5 مرتبہ روز ہوا. آپ اپنے والد کو دیکھتے رہے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے کبھی سوچا؟ 2 بھائیوں میں اختلاف ہوا، وہ کہتا تھا نہیں ایسے پڑھتے تھے، وہ ایسے پڑھتے تھے. کیا ہوا یہ آخر؟ یہ دین میں ہوا کیا؟ پیغمبر اسلام کو روز جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں کیسے اختلاف ہوا کہ نماز ایسے پڑھو یا نماز ایسے پڑھو اور یہ ہاتھ رکھو. 5 فقہ ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریے کے ہاتھ کو کہاں رکھا جائے. وضو کے سلسلے میں وضو اختلاف ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرے بھائی یہ اختلاف کیسے حل ہو؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایک فقہ کو مان لیں، جو میں بتا رہا ہوں آپ ہماری بات مان لیں، نہیں، ہم صرف آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر قرآن کے مطابق، ہمارا وضو بھی عین مطابق قرآن ہے، جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے. اس وقت نہیں ہے وضاحت کا، اگر کسی کو وضاحت کی ضرورت ہو میں اس سے پہلے کئی بار کر چکا ہوں، پھر کروں گا. عربی گرامر جو کچھ بھی چھوٹی سی عربی بچہ جانتا ہو نا، بچہ عربی، وہ بھی کہے گا کہ ہاں بالکل قرآن نے جو بتایا ہے وہ وہی ہے جو پیروان اہل بیت وضو کرتے ہیں، قرآن میں ہے. نماز بھی اسی انداز سے ہے. اب سوال یہ کہ سورس قرآن اور سنت بنا، اس میں کسی کو اب یہاں تک اختلاف نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت کیسے آپ کو ملے گی؟ یہ کون تقریر کا نام سنت ہے، تو کیسے معلوم ہے
تضلوا بعدی ابدا. جب تک تم تو ہم کون بنانے والے؟ ہم کیوں کسی اور سے پوچھیں؟ ہم اسی سے پوچھیں گے جس سے پوچھنے کا حکم پیغمبر نے دیا ہے. پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کر گئے. تو عجیب بات ہے، آپ دیکھیں، میں نے اسی لیے پہلی مجلس عزاداری کی بات کی. پہلی مجلس کیا ہے؟ عقل. اس لیے پہلی گفتگو عقل پر کریں. لوگوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں، اللہ کی کتاب اور سنت. انتہائی ضعیف روایت اور حدیث ہے، بالکل ضعیف ہے. اور اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ضعف کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ علماء سے پوچھیں، وہ خود جانتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو کسی بھی معتبر کتاب میں اس طرح نہیں پیش کی گئی، اور اگر پیش کی گئی ہے تو بڑی شخصیتوں نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے. جبکہ وہ اہل بیت سنتی کا ذکر نہیں ہے. مگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں یہ میرا ناصحانہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے علماء سے یہ پوچھیں کہ بھئی ہم جب بھی سنتے ہیں کیا مسئلہ ہے، آپ کو پوچھیں اپنے مولویوں سے، علماء سے، کہ بھی آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، اہل بیتی میں دو چیزیں چھوڑ کے. اگر یہ سنتے آپ اپنے علماء سے تو آج فرقے ہی نہیں ہوتے. اس لیے کہ پیغمبر تو یہ انتظام کر کے گئے کہ ان کے بعد کوئی فرقہ ہی نہیں بنے، سب مسلمان رہیں. اسلام ایک فرقہ ہے، بس سب مسلمان ہیں. اور ان کو معلوم تھا کہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے پیغمبر کہہ کے گئے کہ اختلاف کبھی نہیں ہوگا اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے. کیا وجہ تھی ایک کو ہٹانے کی، بتاؤ تو. کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے نا، پیغمبر دیکھیں اس میں کیا فرما رہے ہیں، لن تضلوا بعدی ابدا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی، میں نے کہا نا کہ بھئی لکھ کر کیوں نہیں گئے؟ تو ایک نے کہا اچھا کہہ دیتے، اگر لکھا نہیں تو کہہ دیتے، جو لکھنا چاہ رہے تھے نہیں لکھنے دیا اس کو کہہ دیتے. ابھی کتنا کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ وہاں کیا کہا؟ دونوں روایت اٹھا کے دیکھ لو. اس لیے عقل کا استعمال لازم ہے، ضروری ہے. بغیر عقل کے تو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. کیا کہا تھا کہ لاؤ قلم اور دوات لاؤ، میں ایک ایسی چیز، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، لن تضلوا بعدی ابدا. ان لفظوں کو یاد رکھیں. ایسی بات میں لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں اپنی کتاب کی ایک بات بھی پیش نہیں کر رہا ہوں، سب اپنے سنی برادران کی کتابوں کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس میں کیا کہا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں ایسی بات لکھ دوں، لن تضلوا. نہیں لکھنے دیا تو نہیں لکھنے دیا، نہیں لکھنے دو، وہ تو اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا پیغمبر نے کہا کہ نہیں کہا؟ بالکل کہا. کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. دونوں جگہ لن تضلوا بعدی ابدا ہے. تو آپ کے لیے کوئی ابھی بھی پزل رہ گیا ہے یہ؟ یعنی کیا لکھنا چاہ رہے تھے؟ ابھی بھی کوئی مشکلیں سمجھنا؟ بھی تم کو جواب دینا ہے یا ان مولویوں کو تمہاری طرف سے جواب دینا ہے؟ یہ تو بتاؤ. کمال کی بات ہے، یعنی اتنی واضح چیزوں میں تمہیں کس بات کا کنفیوژن ہے میرے بھائی؟ اس سے بھی زیادہ بتایا کیوں نہیں؟ ابھی کس طرح بتائیں گے؟ چلو تم ہم کو بتاؤ کس طرح بتاتے. جو تم کہو گے نا اس طرح بتاتے، اس طرح بتا چکے ہیں پیغمبر. جو بھی تم کہو گے نا نہیں ایسے بتاتے، نام لے دیتے. ہمیں غدیر میں کسی اور کا نام لیا تھا، نام لے دیتے. اچھا بھائی نام بھی لے دیا، تم تو بتاؤ کہ کس طریقے سے بتاتے. تم جو بھی طریقہ بتاؤ گے، واللہ میں کہہ رہا ہوں وہی طریقہ پیغمبر بتا چکے ہیں آلریڈی. خلیفہ کا ورڈ یوز کرتے، کر چکے ہیں، تمہاری کتابوں میں ہے. اللہ کو جواب نہیں دینا تمہیں.
فرقہ، بس ان کو مار ڈالو، ان کو قتل کر دو، یہ شیعہ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ رافضی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا، میں اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، میں نے کہا میری بڑی ہمدردی ہے ان سے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عقل کا استعمال کرو میرے بھائی. عقل کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اسلام کیا عقل کے بغیر کوئی چیز ہے؟ اپنی کتابیں پڑھو، عقل اور علم دونوں سے کام لو. تو جب پیغمبر یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، اور جو چیز لکھنا چاہ رہے تھے اس میں بھی لن تضلوا کا لفظ ہے، وہی الفاظ لن تضلوا بعد ابدا ہے، یہاں بھی کہا اچھا تم لکھنے نہیں دے رہے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں یہ بات. لکھوانا کیوں چاہ رہے تھے؟ اسی لیے لکھوانا چاہ رہے تھے ایک چیز ڈاکومنٹ بن جائے، ڈاکومنٹڈ ہو جائے. اور ایک تو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نہیں لکھنے دیں گے؟ معلوم تھا کہ نہیں لکھنے دیں گے. پھر کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل فرقے دو جو فرقے ہیں نا، یہ فرقے یہ شیعہ سنی فرقے نہیں ہیں، یہ فرقے یا نبی والا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کو سننے والا، اور ایک وہ جو نبی کو روک رہا ہے اس کو سننے والا. یہ دو فرقے ہیں بس میرے بھائی. آپ اس کو اچھا مانیں برا مانیں، میں بہت ہی احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. آپ کو توجہ ہے کہ نہیں؟ اب لوگوں نے کہا نہیں سنتی کہا. جب انسان عقل کے خلاف بات کرتا ہے نا تو وہ سوچتا بھی نہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی عقل مند جب سنے گا تو اس کی مذاق اڑائے گا. اور یہ نہیں سوچتا کہ آپ نسبت عقل کل کی طرف دے رہے ہیں. پیغمبر اسلام عقل کل ہیں، وحی الہی سے بات کرتے ہیں. وحی الہی میں کوئی بیوقوفی کی بات آ سکتی ہے؟ پیغمبر خلاف عقل کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. پیغمبر یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں سنت ہی چھوڑ رہا ہوں، سنت چھوڑ رہا ہوں اپنی، کہہ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا. کیوں؟ ارے کمال ہے، سارا جھگڑا ہی سنت پہ ہے. سنت کوئی کمپائل کوئی چیز تھی؟ جھگڑا تو اسی بات پہ کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی. وہ کہہ رہے میں تم اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں. چھوڑ رہے ہیں تو اسی پہ تو جھگڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا ایسی تھی سنت، وہ کہے گا ایسی سنت. جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسپیسیفکلی بتائیں، خصوصی طور پر بتائیں کہ میں یہ انہیں چھوڑ رہا ہوں، اختلاف تو ان کے پاس آنا. سمپل سی بات ہے. کتاب چونکہ کمپائل تھی تو وہاں ضرورت ہی نہیں کہنے کی. لیکن سنت کیا جمع شدہ کوئی سنت تھی ایک جگہ کہ بھئی نماز اس طرح پڑھ رہے تھے، روزہ اس طرح رکھتے تھے، اور وہ وضو ایسے کرتے تھے؟ کچھ ہے پیغمبر کی زندگی میں سیٹ تھے؟ کوئی بک تھی، کوئی کتاب تھی الگ سے؟ لہذا ضرورت تھی شخصیات کی جو نہ صرف پیغمبر کی سنت کی توضیح کریں بلکہ قرآن کی بھی تفسیر کر دیں تمہارے لیے. اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیتی تو عقل کے مطابق ہے، سنتی عقل کے خلاف ہے میرے بھائی. خدا کے لیے اس کی نسبت عقل کل پیغمبر اسلام کی طرف مت دو. یہ الزام نبی پر مت لگاؤ کہ وہ ایسی کوئی بات کریں گے کہ جو خلاف عقل ہے. تو سنتی کی لفظ ہے ہی نہیں، مگر آپ ہمیشہ سنتی، کیونکہ اہل بیت کا لفظ برداشت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں علی کا نام نہیں لیا. ارے علی کا نام نہیں لیا، اہل بیت کا تو نام ہے قرآن میں، اسے مان لیا. اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ علی کا نام قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو، اور اگر ہے تو کہاں ہے. دونوں باتیں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن سنیں، یہ ایک پیغام ہے تمام مسلمان بھائیوں کی، کیونکہ ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا کبھی اس طرح بات کرنے کا. یہ تو چونکہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت کرونا ہے، کتنی مشکل ہو گئی کرونا کی وجہ سے سب کو. لیکن بھائی اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہوئے ہیں، بڑے اس کے فوائد بھی ہیں. پازیٹیو دیکھو تو جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی، آپ نے پہلی تاریخ سے لے کر اس وقت تک میری زبان سے کوئی نام سنا؟ نہیں سنا، اور آئندہ بھی نہیں سنیں گے. میں بغیر نام لیے جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ جائیں خود ریسرچ کریں، خود تحقیق، کیونکہ اب میری ذمہ داری اتنی ہی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے آگے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ خود مسئول ہیں عند اللہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نام لے کے توہین کی. جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ کی نام لے کے توہین کی، اور کیے گئے. بعد میں امیر المؤمنین کی توہین کی، کیے گئے. تو اب سوچیں، نام لے کر، اشاروں کے نام میں نہیں، نام لے کر.
مگر ہم اس سطح پہ نہیں اتریں گے. لیکن ہاں اس سے موقع ہم کو یہ ملا کہ اگر تم نام لے کے کہہ سکتے ہو تو کیا ہم بغیر نام لیے نہیں کہہ سکتے؟ تمہیں کو حق ہے اپنی بات کہنے کا, ہم کو حق نہیں ہے اپنی بات کہنے کا. تم اپنی بات کہو, ہم اپنی بات کہتے ہیں, چلو اچھی بات ہے. اور اس کے بعد پھر فیصلہ پبلک پہ چھوڑتے ہیں, عوام پہ, سننے والوں پر, جوانوں پر. بالکل میں نے اسی لیے ان اپنی تقریروں میں اپنے جو اسٹائل رکھا ہے نا, ہرگز مناظرانہ نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ مناظرے کا اسٹائل بن جائے. یہ انفارمیشن کا اسٹائل ہے, بس انفارمیشن ایکسچینج کرو. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, تم بھی کہو. تو خبردار کبھی مت کہنا سنتی, مت کہنا گنہگار ہو گے تم, نبی کی طرف الزام لگا رہے ہو. یہ ہے ضعیف جو حدیث اور روایت ہے, اہل بیت ہی کا ہے. قرآن کے ساتھ اہل بیت کو مانو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ فقہ کہاں سے لینی ہے, تمہیں اپنا دین کہاں سے لانا ہے. بس یہ دو سورس ہیں, اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے, قرآن اور اہل بیت. انہوں نے کہا نہیں بھائی کیا حرج ہے, اب آپ لوگ کیوں صحابہ کے کیوں خلاف ہیں؟ کس نے کہا ہم صحابہ کے خلاف؟ میں عرض کر چکا ہوں, اور موقع ملے گا, بہت کم وقت ہے, موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا کہ ہم صحابہ کے خلاف نہیں ہیں. صحابہ کو ہم ہی, صرف ہم ہی مانتے ہیں, ہی بھی نہیں, ہم ہی صحابہ کو مانتے ہیں. میں اس کو ثابت کروں گا, وہ بھی قرآن سے ثابت کروں گا. لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے اس کو سن لیں. تو انہوں نے کہا صحابہ, ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اگر نبی کہتے کہ میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ہم صحابہ کو مان لیتے. انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہیں ہے کوئی ضعیف بھی, ضعیف ہی صحیح, چلو سنتی تو لیا ہے, ضعیف کوئی صحابی والی لیا ہو کہ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہے نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ہم سے آپ بزید ہیں بلا وجہ؟ اور اگین پھر عقل کا بھی سہارا لیں, دونوں چیزوں کا سہارا لیں. کیا نبی کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے, پتہ نہیں عقل کہاں رکھ کے آتے ہیں بات کرنے کے لیے. میں صحابہ چھوڑ کے جا, کس سے کہیں گے صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ہر ایک تو خود صحابی ہے. اب یہ صحابہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا تو ازواج سے کہیں گے یا اہل بیت سے کہیں گے. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے, نہیں ہے سوچنے کی بات, تو مت سوچو, تمہاری مرضی. میرا کام ہے تم تک پہنچانا کچھ ایسی بات ہے کہ تھوڑا سا سوچو. یوز یور مائنڈ. اگر وہ کہتے صحابہ چھوڑ کے, نہیں بھائی صحابہ سے کہا جا رہا ہے. جو کہے میں چھوڑ رہا ہوں, تین کی ضرورت ہے یہاں. ایک وہ جو چھوڑ رہا ہے, ایک وہ جو چھوڑا جا رہا ہے, ایک وہ جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے. چھوڑنے والے نبی ہیں, جن کو چھوڑا جا رہا ہے وہ اہل بیت ہیں, جن کے درمیان چھوڑا جا رہا ہے وہ صحابہ ہیں. صحابہ پر, ہر صحابی پر واجب ہے اہل بیت کی پیروی کرنا. ہر صحابی پر لازم ہے قرآن کی بات ماننا. جو اہل بیت سے ہٹ جائے وہ صحابی ہے ہی نہیں. یہ تو آگے آئے گی بات, لیکن ابھی بھی آئے گی آج کی مجلس میں بھی, میرے پاس جتنا بھی وقت ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ پیغمبر اسلام بہت وضاحت سے, نو ایمبیگوٹی, ویری کلیئرلی وہ چھوڑ کر گئے ہیں, بتا کر گئے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس میں کسی مسلمان کو شک بھی نہیں ہو سکتا. شک ڈالے اگر کوئی تو آپ کی مرضی ہے, آپ چاہے اس مولوی کی مان لیں, چاہے آپ قرآن کی مان لیں اور رسول کی مان لیں, ان دونوں میں سے جس کی آپ چاہیں مان لیں, آپ کی مرضی. لیکن رسول اللہ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں. اہل بیت کے علاوہ کوئی کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ویلیو ہے تو اسی بیس پر ہے کہ کون اہل بیت سے جتنا قریب ہے اتنا ہی اہم ہے. اہل بیت سے جتنا دور ہے اتنا ہی اس کی اہمیت کم ہے. اور مقابلے پر آ جائے تو پر مباہلہ کی رکی ہوئی لعنت پھر اس کے اوپر ضرور آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت کے مقابلے پر آتا ہے اس کو خدا چھوڑتا ہی نہیں. لیکن خیر, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اہل بیت کے مقابلے پر آ رہا ہوں. یہ دعویٰ کیے بغیر البتہ مقابلے پر لوگ آئے ہیں. لیکن باہر کیف ایک بات یہ ہو گئی, بہت سی باتیں ہیں اور بہت سے واقع. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین اہم ہے, توحید ہو, عدل کا عقیدہ ہو,
فروع دین ہوں، اصول دین ہوں، نماز کا مسئلہ ہو اور دیگر احکام کے مسائل ہوں، یہ سب کے سب ہم کہاں سے لیں گے؟ بس یہ 2 سورسز ہیں، ختم، قرآن، اہل بیت۔ اب کہیں کسی صحابی نے اگر کوئی روایت بیان کی وہ نہیں لیں گے، اس کو لیں گے اگر قرآن اپروو کرے گا اور اہل بیت اپروو کریں گے۔ اگر کوئی صحابی کھڑے ہو کے کوئی ایک روایت لے کر آئے گا جس کو قرآن بھی رد کر رہا ہے، اہل بیت بھی رد کر رہے ہیں، تو اس روایت کو ہم بھی رد کر دیں گے اسی طرح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارا جھگڑا تو اسی بات کا تھا۔ تو پیغمبر اسلام، قرآن، یہ وہ سورسز ہیں کہ بس ہمیں ان سے ان کے بارے میں اہل بیت سے دونوں چیزیں، قرآن اور سنت بھی اہل بیت ہی سے ملے گی۔ تو ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک روایت ہے، نبی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی مجھ سے کہہ کے گئے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں دیا ہے اور پیغمبر کی زندگی میں جس کے اختیار میں ہے، نبی اس سے نہیں کہہ کے گئے اپنی بیٹی سے، ان سے فرما کے چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو شہزادی نے ایک جملے میں کمال کی بات کی ہے، کمال کی بات کی ہے۔ اتنی بحثیں ہوئیں، میں نے سوچا کہ کیوں نہیں اس طرف لوگوں کی توجہ ہے کہ بھئی یہ ساری بحث ختم ہو جاتی ہے، شہزادی ایک سوال کر رہی ہیں، یہ سوال انہوں نے 1400 سال پہلے کیا تھا، آج تک یہ سوال قائم ہے، تمام مسلمان مل کر بھی اس کا جواب دیں تو صحیح، آگے بڑھیں، سوچیں ایک سوال کیا ہے، ایک سوال کیا ہے فدق کے تعلق سے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ نے، بس ایک۔ جب انہوں نے فرمایا کہ بھئی، جب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو یہ نہیں دیں گے آپ کو اس لیے کہ رسول نے یہ کہا ہے، آپ کے بابا نے یہ کہا ہے، تو آپ نے یہ سوال کیا، افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کیا یہ کتاب خدا میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بن جائے، میں اپنے باپ کے وارث نہ بنوں؟ یہ کتاب میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ پوچھنے والا کون ہے؟ مرکز اہل بیت۔ حوالہ کس بات کا ہے؟ قرآن کا۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں مل کے ایک حدیث کو رد کر رہے ہیں، آپ ہم سے بجے دیں کہ اس کو قبول کر لیں۔ اب آپ لے لیں، آپ کی قسمت میں یہ ہے کہ آپ وہ لیں جس کے مقابلے پر قرآن بھی آ رہا ہے، جس کے مقابلے پر اہل بیت بھی آ رہے ہیں، اور جب یہ دونوں آ رہے ہیں تو نبی بھی آ رہے ہیں اس لیے کہ نبی ان دونوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور جب نبی آ رہے ہیں تو خدا آ رہا ہے اس لیے کہ اس نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ جب دیکھو ہم سے پوچھتے ہیں یہ قرآن میں ہے، قرآن سے دکھائیے آپ، یہ قرآن، ہم سب کچھ قرآن سے پڑھ رہے ہیں، آپ ہم کو چھوڑیں، آپ جناب معصومہ کے اس سوال کا جواب قرآن سے دیجئے، دیجئے اگر ہمت ہو۔ اگر شہزادی نے اس وقت یہ چیلنج کیا ہے تم سب کو، افی کتاب اللہ، حدیث لے کر آ گئے ایسی کہ جو قطعاً خلاف قرآن ہے، قرآن سے براہ راست ڈائریکٹ ٹکرا رہی ہے۔ اس شہزادی نے سوال کر لیا، جواب تھا۔ جب بزرگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا تو ان بیچاروں کے پاس کیا جواب ہوگا؟ بس صرف زبان چلانا جانتے ہیں، علم کی تو بات ہی نہیں۔ تو یعنی محترم، اہل بیت ہیں جو کچھ ہیں، بس ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، ہم کیوں کہ ہم کون ہیں کچھ کہنے والے؟ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو نبی کی بات سنو، بس پیریڈ۔ نبی سے کیوں، کیا، چون و چرا کچھ نہیں، نبی جو کہتے رہیں
سر جھکا کے خاموشی سے بے چونو چرا مانو، کوئی بحث نہیں نبی سے، کوئی آرگومنٹ نہیں نبی سے۔ اب پیغمبر اسلام نے کیا نہیں بتایا اہل بیت کے بارے میں؟ آپ سمجھتے ہیں بس یہ ایک حدیث ہے؟ سینکڑوں احادیث ہیں پیغمبر نے جو بتائی ہیں اہل بیت کے بارے میں، سینکڑوں۔ اور یہ سینکڑوں حدیثیں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں سینکڑوں کی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اور کتابیں موجود ہیں ماشاءاللہ، جمع کی ہوئی ہیں وہ تمام۔ ہر اسکالر جو واقعاً اسکالر ہے اور عالم ہے وہ اس کو تسلیم کرے گا کہ جتنے فضائل اہل بیت کے ہیں کسی کے نہیں ہیں۔ اول تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ لائے گئے تو کوئی نہیں۔ ان میں سے میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع میں میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے، باقی کام آپ کا ہے۔ کہ جب میں نے کہا سینکڑوں، تو یا تو مجھ کو چیلنج کریں کہ دکھائیے کہاں ہیں سینکڑوں، یا خود آپ جا کر ریسرچ کر لیجئے ان احادیث کی۔ ان میں سے میں ایک اور بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ تھوڑا سا ہے میرے پاس باقی۔ ایک روایت تو آپ نے سن لی نا، کیا یہ روایت کافی نہیں ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ شراب حرام ہے کیا؟ ہم نے کہا ہاں حرام ہے۔ قرآن میں ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ کہو تو بس ایک جگہ ہے، ایک جگہ حرام ہے وہ خالی، اب ان کو 10 جگہ چاہیے۔ اگر مان لو تمہیں جو میں نے کہا سینکڑوں ہیں، اگر نہیں بھی ملیں تو کیا یہ ایک حدیث کافی نہیں ہے؟ یہ ایک روایت کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ Is this not enough for you؟ کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ کیوں بہانے بازیاں ہیں؟ کیوں؟ وائی؟ چلیں ہم آپ کو ایک اور سنا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، اب اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوى۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات ملے گی، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق بھی ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ پیغمبر نے کہا ہے، معتبر کتابوں میں پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح، کشتی کی طرح نہیں، کشتی نوح کی طرح۔ یہ کشتی نوح کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تاکہ ہم اپنے عقائد کو قرآن سے ثابت کر سکیں آپ کے سامنے، تاکہ ہم قرآن سے آپ کے سامنے یہ پیش کر سکیں کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ کشتی نوح کیا ہے۔ تو خدا فرما رہا ہے متعدد جگہ نوح اور کشتی نوح کا ذکر ہے قرآن میں، اور ہر جگہ بہت دلچسپ طریقے سے۔ میں کاش اگر یقین آپ جانیں کہ صرف اگر ان آیات کو جمع کر کے اس کو پڑھا جائے تو ایک اشرہ صرف کشتی نوح پہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے بہت ہی مختصر 15-20 منٹ میں پیش کرنا آپ کے سامنے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا سورہ ہود، ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، آیت نمبر 37 سورہ ہود۔ فرمایا کہ اے ہمارے نبی اے نوح کشتی بناؤ، بِأَعْيُنٍ مگر کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی سے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی ہمارے حکم سے بناؤ۔ اور دیکھو جو ظالم ہے نا ان کے بارے میں ہم سے بات مت کرنا، اس لیے کہ وہ تو غرق ہونے والے ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کشتی بنتی ہے تو کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو غرق ہو جاتے ہیں۔ تو غرق تو ہونے والا غرق ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ظالم ہے،
ان کی بات مت کرنا، لیکن تم ہمارے سامنے بنانا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے بنانا. یہ آنکھوں کے سامنے وحی کے سامنے کیا مطلب؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ کہتے تھے نوح کشتی بناؤ، کشتی بناؤ اور ہم اس کشتی کو بچا لیں گے. کہا نہیں، جو کشتی بنے گی، چونکہ یہ کشتی نجات ہوگی، کشتی نجات ہمارے سامنے بنتی ہے، ہمارے حکم سے بنتی ہے. ہم تم کو بتائیں گے، نقشہ بھی ہم دیں گے، اجزائے ترکیب بھی ہم تم کو بتائیں گے، ہم تم کو بتائیں گے کون سا تختہ لگانا ہے، کون سا ہٹانا ہے. ہماری وحی سے ہر کام ہوگا، تب جا کر یہ کشتی نجات بنے گی. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام جب کشتی نجات بنا رہے تھے چادر کے نیچے، تو کیسے کسی کو بلا رہے تھے، کسی کو ہٹا رہے تھے. جب کشتی بنی تو کیا ہوا؟ تو اب آپ سورہ قمر کی آیت نمبر 8 سے لے کر 9 سے لے کر اور 17 تک کی جو ہے آیات کا مطالعہ کر لیجئے. یہ 8 آیتیں بڑی دلچسپ ہیں، ایک کے بعد ایک. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فنادى ربه انی مغلوب فانتصر. دیکھو، یاد کرو کہ ان لوگوں سے پہلے جو آج تم کو جھٹلا رہے ہیں نبی، اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور ایک قوم ہے جس نے نوح کو جھٹلایا. اگر آج نبی کو جھٹلایا جا رہا ہے، نبی کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، نوح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. مگر کیا ہوا نوح کے ساتھ؟ کیا جھٹلایا؟ فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا. عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا. نبینا نہیں کہا یہاں، اس لیے کہ عمومیت ہو جاتی. عبدنا کہا تاکہ پتہ چلے کہ کسی کو خدا جب عبد کہہ کے اپنے نبی کو عبد کہے تو اس کا خیال رکھنا کہ اس کی عظمت کتنی بلند ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت مت کرنا. خاتم النبیین کو اللہ نے عبد کہہ کے پکارا، کہا کہ نہیں؟ اب عبد الہ، اور ہم بھی خود کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جیسے اس عبد کو جھٹلایا، ایسے ہی اس عبد کو بھی جھٹلایا. کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں. ان کو بھی تو کیا کہا آخر؟ کس طرح جھٹلایا؟ سورہ قمر کہا جھٹلاتے ہوئے یہ کہا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، کہا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. کس کے لیے کہا؟ نوح کے لیے. اس کے مطلب ہے کہ وہی انداز یہاں بھی ہونے والا ہے، اور یہاں نبی کو بھی مجنون کہا گیا. اس لیے یعنی خدا کو نفی جنون کرنا پڑے، عجیب بات ہے. وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، نبی مجنون نہیں ہے. خدا نے منع کیا کہ مجنون نہیں ہے. ارے اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو اب وہ نفی کرنے میں کہنا کہ مجنون نہیں ہے. آپ آ کر جو ہے یہاں کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ بھئی یہ مولانا جو ہیں وہ پاگل نہیں ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے پاگل ہیں تو آپ یہاں کھڑے ہو کے کریں پاگل نہیں ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا ہے، خطرہ اگر یہ ہو کہ آگے کوئی کہے گا اور کوئی جاننے والا کہہ دے گا تو پھر نفی کی جاتی ہے. تو پیغمبر کے لیے کیا کہا نوح کے لیے؟ کہ یہ دیوانے ہیں. کس بات پر کہا دیوانے؟ اس لیے کہ کشتی بنا رہے تھے. تو جب بھی کشتی بنانے کی بات آتی ہے دماغ پر شک کیا جاتا ہے. نبی کے دماغ پہ شک کرنے والے کب کرتے ہیں؟ جب نبی کشتی بنا رہا ہوتا ہے نجات کی. تو خدا نے کیا کہا جب انہوں نے کہا رب انی مغلوب، انہوں نے کہا کہ فنادى ربہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میں مظلوم ہوں، میری مدد فرما. تو خدا نے کیا مدد کی؟
ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے یہ کیا کہ آسمان کے دریچے کھول دیے موسلادھار بارش کے ساتھ. اتنی بارش ہوئی کہ کہا کہ دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے. فتحنا ابواب السماء، اتنی موسلادھار بارش. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء، اور پھر ہم نے زمین سے بھی پانی نکال دیا، ابلنے لگا پانی، پھوٹنے لگے چشمے. اور اتنا پانی نکلا زمین سے جتنا ضروری تھا، جتنا ہم چاہ رہے تھے. آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پانی نکلا. یا اللہ، یہ سب تفصیلات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ضرورت اس لیے ہے کہ یہ بتاؤں بھئی پانی آیا یا صرف زمین سے نکال دیتے؟ آسمان سے پانی برسانے کی کیا ضرورت تھی؟ زمین سے اتنا پانی خود، یا اگر یہ سمندر ہی ادھر ان کا رخ کر دیتا تو ساری دنیا ڈوب جاتی. 3 حصہ تو پانی ہے زمین پر، ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں آسمان سے، یا آسمان سے پانی. حالانکہ آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ تو رحمت ہوتی ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ کہ جن کے لیے رحمت بھی عذاب بن کر اترے. وہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ اس نبی کے مخالف تھے جو کشتی بنا رہا تھا. تو یا اللہ، یہ آسمان سے برسنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جب کشتی چل رہی تھی تو بارش ہو رہی تھی. اب کچھ لوگ بہت دور کی کوڑی لے کر آئے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کشتی تو ہے، یہ کشتی ہے نوح، یہ بات صحیح ہے، لیکن اصحاب کی بھی بڑی منزل ہے. کیا ان کو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ستارے ہیں اور کشتی ستاروں کے سہارے چلتی ہے. اللہ نے کہا اچھا، مجھے معلوم تھا تم یہ کہو گے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی آسمان سے بارش ہو رہی تھی. جب بارش ہو رہی ہو کس کو ستارے نظر آتے ہیں؟ انہیں کو جن کو دن میں ستارے نظر آئے. کتنی نادانی کی بات ہے، آپ سوچیں تو صحیح. آسمان سے بارش ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے ہیں. ستارے کہاں ہیں؟ غائب. تاکہ اب خود آئے بتائے کہ یہ جو کشتی چلی کسی ستارے کے ذریعے سے نہیں چلے گی. یہ کشتی پھر کیسے چلے گی؟ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. عجیب قرآن. وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے میرا، مگر میں کیا بتاؤں، اس کی بہت تشریح کی ضرورت ہے، لیکن جلدی میں گزر رہا ہوں. فَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. پھر ہم نے اپنے نبی کو، جس کو ستایا گیا تھا، اذیت دی گئی تھی، جھٹلایا گیا تھا، ہم نے اس کو سوار کر لیا علی اس شے پر. اب کشتی کا ذکر نہیں ہے، اس چیز پر جو بنائی گئی تھی تختوں سے اور کیلوں سے، میخوں سے. اس چیز پر سوار کر لیا جو تختوں سے اور کیلوں سے بنائی گئی تھی. یا اللہ، یہ کیا مطلب؟ کہہ دے کہ کشتی پہ سوار کر لیا؟ کیا نہیں، بتانا یہ ہے کہ کشتی صرف 2 چیزوں سے بنائی گئی تھی، اس میں تیسری کوئی چیز نہیں لگی تھی. تختے تھے اور میخیں تھیں. تو جب بھی کشتی بنتی ہے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے نبی بھی 2 ہی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، قرآن اور اہل بیت. یہ وہ کشتی نجات ہے جو تمہارے لیے بنا کے گئے ہیں پیغمبر. میرے بھائی سنو، غور کرو، توجہ کرو. یہ قرآن کی آیتیں صرف کہانیاں نہیں ہیں کہ سن کے تم بیٹھاؤ واو کیا اچھی کہانی ہے. یہ سب نہیں ہے. اگر اس طرح ہوتا تو پھر دوبارہ جب تم اس کو سنتے اور پڑھتے تمہیں مزہ نہیں آتا. یہ قرآن معجزہ ہے، ان کی کہانیاں بھی ہدایت ہیں، ہمارے عبرت کے لیے ہیں. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرٍ. اب خدا نے اس وقت کیا کہا کہ اے نبی میرے سامنے کشتی بناؤ. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تعجب ہے، واقعاً حیرت ہے، حیرت کی بات ہے. بھئی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کشتی میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ کی آنکھیں ہیں کیا؟ کہ نہیں، مطلب یہ کہ میرے سامنے بناؤ، میں تم کو بتاؤں گا، میری وحی سے بناؤ. بنا لی وحی سے بنانا کافی نہیں ہے، پھر کیا؟ تجری بأعیننا. اب یہ کشتی چلے گی ہماری نگاہوں کے سامنے. اور چلے گی کیسے؟ بسم اللہ مجرہا، دوسری جگہ ہے.
سورہ قمر میں نہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چلے گی یہ کشتی، بس وہی اس کو چلائے گا، وہی اس کو جاری کرے گا، کسی اور کا سہارا اس کشتی کو نہیں چاہیے، سب کو اس کا سہارا چاہیے، سب کو کشتی کی ضرورت ہے، کشتی کو کسی کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی ضرورت ہے بس۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، اور یہ جزا ہم نے کس کو دی؟ بِأَعْيُنِنَا، ہماری وحی سے یہ کشتی چلے گی، یہ جزا ہم نے کس کو دی؟ جزاءً لمن کان کفر، اس کی جزا ہے جس کو جھٹلایا گیا۔ جھٹلانے والے جھٹلائیں، غرق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کشتی باقی رہے گی، کشتی ہمیشہ باقی۔ اور خدا نے عجیب، فَتَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں روز، اس میں یہی ہے کہ ہم نے آیتیں دکھائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں، جو غور و فکر کریں۔ اس کشتی کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کشتی کو اپنی آیت بنایا، اپنی نشانی بنایا، مگر ہر ایک کے لیے نشانی نہیں ہوگی، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لاکھ ہم چیختے رہیں ممبر سے، لاکھ ہم کچھ کہتے رہیں، لاکھ ہم بتاتے رہیں امت کو کہ بھائی اب سمجھ جاؤ، اب غور کر لو، نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ کس کے لیے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو غور و فکر کرے، جو توجہ کرے گا، اس کو کشتی نجات ملے گی، وہ کشتی نجات پر سوار ہوگا۔ توجہ ہے۔ اور بس میں یہیں پر ان آیات کو چھوڑتا ہوں، اس کے بعد مختلف جگہوں پر بڑے حسین پیرائے میں اس کشتی کا ذکر ہے۔ وقت بالکل تمام ہو گیا میرے پاس، اب نہیں ہے، لیکن ایک آیت ضرور سناؤں گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ عنکبوت آپ پڑھتے ہیں، کم سے کم سال میں ایک بار تو لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں یہ ہے کہ اللہ نے جب تو پہلے تو کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ ہماری وحی سے بنے گی، بن گئی، پھر کہا ہماری وحی سے جاری ہوگی، چلے گی، چل گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہوا کیا اس کے بعد؟ تو اللہ نے کہا کہ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی۔ توجہ کیجئے گا، سورہ عنکبوت، ہم نے نوح کو نجات دی، وَنَجَّيْنَاهُ، اور کس کو نجات دی؟ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ کے ساتھیوں کو، اصحاب کو بھی نجات دی، مگر کس کے اصحاب؟ نوح کے؟ نوح کے اصحاب کو نہیں ملتی نجات، نجات ملتی ہے کشتی کے اصحاب کو۔ اب بات سمجھ میں آئی جو میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ ہم اصحاب کو مانتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر اصحاب، جو اصحاب کی توہین کرے، میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے جو اصحاب کی توہین کرے۔ کن اصحاب کی؟ اصحاب سفینہ کی۔ بھئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں مسلمانوں تم بتا دو، چلو آج بتا دو، کوئی بھی مجھے بعد میں بتا دینا، ٹیکس کر دینا، مجھے ای میل کر دینا، کال کر دینا، کسی ذریعے سے مجھے بتا دینا کہ کیا خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے نوح کو بچا لیا اور نوح کے ساتھ جو تھے ان کو بچا لیا، نوح کے ساتھیوں کو بچا لیا؟ کہنا تو ہی چاہیے تھا کہ ہم نے نوح کو بچایا، نوح کے ساتھیوں کو بچایا۔ نہیں کہا کہ ہم نے نوح کے ساتھیوں کو بچایا۔ ایک جگہ کہا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ۔ کمال ہے قرآن، خدا کی قسم اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اللہ تم سے پوچھے گا ہی نہیں، یہ سمجھ رہے ہو؟ ایک جگہ ہے کہ ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ، ہم نے نوح کو بچایا اور جو بھی نوح کے ساتھ تھا۔ اب آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں کہا، یہ تو مل گئی آیت ہے۔ کہاں دیکھو یہ جو آیت ملی اس میں کیا کہا؟ ہم نے نوح کو بچایا
اور ومن معہو جو نوح کے ساتھ تھا، مطلقاً جو نوح کے ساتھ کا نہیں، ومن معہو فی الفلک، جو نوح کے ساتھ تھا کشتی میں. شرط وہاں بھی کشتی کی لگا دی. انہوں نے کہا یہ تو نبی کے ساتھی ہیں، سر آنکھوں پر ساتھی ہیں، اہل بیت کے بھی ہیں کہ نہیں؟ کشتی نجات پہ سوار ہیں یا نہیں ہیں؟ یا اہل بیت سے الگ الگ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ہیں تو الگ، مگر ان کی خود اپنی ایک شخصیت ہے. تو جب کشتی چلے گی، آسمان سے بارش ہوگی اور زمین سے پانی نکلے گا، تو اس کے بعد پھر تم کو پتہ چلے گا. کشتی میں سوار ہونا لازم ہے. کہ بہت بڑی بات کہنے آخر میں جا رہا ہوں خلاصے کے طور پر. کشتی نجات اہل بیت ہیں، اس لیے نبی نے نہیں کہا کہ یہ کشتی ہیں. کہہ سکتا تھا یہ کشتی نجات ہیں، کافی تھا. اگر پیغمبر فرما دیتے کشتی نجات ہیں، کافی تھا. آپ نے فرمایا نہیں، کشتی نجات نہیں، کشتی نوح کی طرح ہے. کشتی نوح کی طرح ہے، اس لیے کہ نوح کی کشتی صرف حکم خدا سے چلتی ہے. وہ صرف حکم خدا کے تابع ہوتی ہے، کسی اور کے تابع نہیں ہوتی. اور جو اس کے تابع نہیں ہوتا وہ ضرور غرق ہوتا ہے. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ بتائیے کہ جب عذاب آیا، پانی عذاب بن کر آیا تھا نا، تو یہ عذاب کس کے لیے تھا؟ جو نوح کے دشمن تھے ان کے لیے تھا نا. اللہ نے کہا کشتی بناؤ. نوح کو کشتی کی ضرورت تھی کیا؟ خود نوح کو تو نوح باہر رہتے، آگے آگے چلتے، کشتی پیچھے پیچھے چلتی. خدا نے کہا نہیں نوح، تم کو بھی کشتی میں آنا ہے. تم میرے نبی ہو، تم میرے نبی ہو، تمہیں کوئی خطرہ عذاب کا ہے ہی نہیں. استغفر اللہ، کیسے تم کو خطرہ؟ بالکل نہیں. عذاب تو دشمنوں کے لیے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں. تم اگر یہاں کھڑ بھی رہو گے نا، پانی تمہارے دار مدار ایک دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا، تم کو پانی غرق کر ہی نہیں سکتا. مگر نوح تم کو بھی کشتی ہی میں آنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا میں تو کشتی میں نہیں جا رہا، نبی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں. تم نبی کے پاس چاہے زندگی میں رہو یا زندگی کے بعد، جب تک تمہارا رشتہ اہل بیت سے قائم نہ ہو جائے، اتباع کا رشتہ، اطاعت کا رشتہ اہل بیت سے قائم نہیں ہو جائے، اس وقت تک بچ نہیں سکتے. نبی بھی کشتی نجات اہل بیت میں ہیں. اس کا مطلب نہیں نعوذ باللہ نبی کو اہل بیت کی ضرورت ہے یا اہل بیت، یہ مت اس کی تفسیر کیجیے گا. قطعاً میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لفظ اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت، تو یہ مت سمجھے کہ صرف یہ 4 ہیں. اہل بیت 5 ہیں. خود پیغمبر بھی اہل بیت میں ہیں. اگر نہیں آپ مانیں کہ اہل بیت میں ہیں تو پھر آیت تطہیر سے آپ کو نکالنا پڑے گا. اگر آپ کے نہیں آیت تطہیر میں شامل ہیں تو اس کا مطلب اس کشتی میں شامل ہیں خود اہل بیت. پیغمبر شامل ہیں اہل بیت کی کشتی میں. تو تم کو پیغمبر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نہیں کہ پیغمبر کو ضرورت ہے، نہیں، نہ نوح کو ضرورت تھی، نہ خاتم النبیین محتاج ہیں. لیکن خدا نے کہا اے نبی تم کو یہاں آنا ہے. کیوں؟ تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے، جتنے کشتی کے مخالف ہیں اور دشمن ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ کشتی کی مخالفت کر کے تمہیں نبی مل ہی نہیں سکتا. اگر نبی سے ملنا ہے تم کو نبی کہاں ملیں گے؟ کشتی میں. کشتی میں جاؤ. خدا کرے کہ بات پہنچ گئی ہو. اور اب میں آخری جملہ جو کہہ رہا ہوں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے، اپنے بھائیوں سے جو کشتی پہ سوار ہیں. اور اگر میں ایک پورا اشرا پڑھوں نصیحت کے لیے اپنے نوجوانوں کی، پورا اشرا، اور مسلسل ہر مجلس میں کوئی ایک مضمون اختیار کروں نصیحت کا، اور تبلیغی جس کو مجلس آپ فرماتے ہیں وہ، حالانکہ تبلیغی تو بس ایک ہی مجلس ہوتی ہے، غدیری مجلس کو تبلیغی کہا ہے قرآن نے، لیکن آپ اپنی اصطلاح میں جو بھی کہہ لیں، نصیحتیں کریں، نصیحتیں. ہاں تو میں نصیحت کا ایک ہی فقرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو 10 نہیں شاید 1000 تقریروں پر بھاری ہو.
اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں، ایک سوال میرا آپ سے، آپ تو ہیں نا سوار، میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں، اہل بیت کے ماننے والے، آپ تو خود کو مانتے ہیں کہ آپ کشتی نوح جو اللہ نے یہ نجات کی کشتی اس امت کے لیے بنائی ہے اس پر آپ سوار ہیں؟ آپ نے کہا ہاں کیوں نہیں، یقیناً ہم اس کشتی میں ہیں، موجود ہیں اس کشتی میں، اس سے ہم ہٹ ہی نہیں سکتے، یہی تو ہماری نجات کا باعث ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک، اب مجھے یہ بتاؤ، جب کشتی چلتی ہے تو آپ کا جو حرکت و سکون ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہلنا جلنا ہے، حرکت و سکون، اس پر آپ کو اختیار ہوتا ہے یا کشتی کے تابع ہوتا ہے؟ کشتی ادھر جھکی تو آپ بھی ادھر جھک گئے، کشتی ادھر جھکی تو آپ ادھر جھک گئے، کشتی ادھر مڑی تو آپ ادھر چلے گئے، کشتی ادھر گئی تو آپ ادھر چلے گئے، یا ایسا ہے کہ کشتی ادھر جا رہی ہے آپ ادھر جا رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کہا نہیں، جو کشتی، جو حالت کشتی کی وہ ہماری، جو حرکت کشتی کی وہ ہماری، جو سکون کشتی کا وہ ہمارا، چلے گی تو ہم چلیں گے، رکے گی تو ہم رک گئے، اس لیے کہ ہم کشتی میں ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، جو اختیار ہے کشتی کا ہے، یعنی ہم 100% کشتی کے تابع ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں پورے طور پر کشتی کو۔ تو بس میرے بھائی یہ پیغام آج کی مجلس سے لے کے اٹھیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اللہ کا شکر جتنا ادا کریں، جتنے سجدے کریں کہ آپ اس کشتی کو مانتے ہیں، آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ کے دین کا سورس اصلی اہل بیت ہیں، شکر خدا ادا کرتے ہوئے اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، اور آپ خود کوشش بھی کرتے رہیں کہ ہم اس کشتی کے تابع رہیں، کوئی ایک لفظ بھی ہماری زبان سے ایسا نہ نکلے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی ایک عمل بھی ہمارا ایسا نہ ہو جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، جو وہ چاہتے جائیں وہ ہم کرتے چلے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کشتی پہ سوار نہیں ہوئے، ہم کشتی سے الگ ہیں، لہٰذا کشتی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، جو جہاں کشتی چلے گی ہم چلیں گے، جہاں کشتی رکے گی ہم رکیں گے، اور اسی کی ایک علامت یہ ہے جو آج آپ بیٹھیں۔ اگر کشتی کو کوئی گزند پہنچے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کشتی کو کوئی خطرہ ہے باہر سے، تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کو نیند آئے گی کشتی کے اندر؟ نہیں آئے گی، آپ تڑپ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ چلے کہ کشتی پہنچنے والی ہے، کشتی کسی ایسی جگہ رکنے والی ہے جہاں آپ کو کچھ لطف آئے گا، مزہ آئے گا، تو بھی آپ نہیں سوئیں گے، تب بھی آپ اس کو اگنور نہیں کریں، آپ خوش ہوں گے۔ تو جو کوئی بھی شے، کوئی بھی خارجی تاثیر ایسی ہو کہ جو کشتی پر اثر انداز ہو رہی ہے، خوشی اور غم کی، وہ ہم پر بھی ہوگی، اور وہی ہے یہ۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ نادان ہے، کتنے نادان ہیں، کب تک پوچھو گے ہم سے کہ کیوں غم مناتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اس کشتی میں سوار ہیں، ہمارا اس کشتی سے تعلق ہے۔ کیوں خوشی مناتے ہو ان کے ایام میں جب کہ وہ خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کشتی کے سوار ہیں، ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا نہ اپنا ارادہ ہے، نہ ہمارے اپنے عام، ہمارا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے اہل بیت ہیں۔ یہ فرش عزا وہی ہے میرے دوست۔ بس آج محرم کی 5 تاریخ ہو چکی ہے، یہ دن گزرا ہے، اب جو دن آ رہے ہیں نا، ہر گھڑی عاشور سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جن نوجوان بچوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو اپنے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ ہمارے بچے کبھی نہ سمجھیں کہ ہم تو اس ایج گروپ میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کربلا میں کوئی ایج گروپ امام نے چھوڑا ہی نہیں، ہر عمر کے، ہر سن و سال کے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سب نے مل کے کربلا بنائی ہے اور کمال کیا۔ زینب کے 2 بچے ہیں، اور محمد ہیں، جس کے 2 بیٹے ہوں اور دونوں قربان کر دے، اور تڑپ رہی ہو قربان کرنے کے لیے، جو رات بھر آمادہ کیا، بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، بیٹے تم سب سے مختلف ہو، اس لیے کہ تمہیں شجاعت 2 طرف سے ملی ہے، تم
حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. کل تمہیں شجاعت کے وہ جوہر دکھانے ہیں کہ دنیا تمہارے دادا کو بھی یاد کرے، تمہارے نانا کو بھی یاد کرے. اور بچے ہیں اور کہتے ہیں اماں بس صبح ہونے دیجیے. اور وہی ہوا کہ صبح سے جو اصحاب جانا شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اب منزل جب انصار کے بعد اعزا کی آئی ہے، اب زینب کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے میرے بچے چلے جائیں. 11 اور 12 سال کے بچے ہیں، سب سے پہلے میرے بچے چلے جائیں. بچے ہی تو ہیں نا، چھوٹے بچے، اس عمر کے بچے کیسی جنگ کریں گے، کیسے جنگ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے. ایک چھوٹی تلوار ہوا کرتی تھی جس کو نیمچا کہتے ہیں، وہ تلواریں چھوٹی چھوٹی ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے. ان ظالموں کے مقابلے پر یہ 2 بچے، مگر جب میدان میں آئے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسی شجاعت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی بچوں کی. اس شان کی شجاعت. اور شجاعت سے بڑھ کر اصل شجاعت وہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے. اصل شجاعت وہاں ہے. صرف یہ تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے. یہ بچے تلوار چلاتے چلاتے ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ تلوار چلاتے ہوئے نہر کی طرف چلے. یہ عباس کے بھانجے ہیں، عباس کے شاگرد بھی ہیں. اور یہی وجہ ہے، تاریخ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بچے گئے ہیں، سوار بھی عباس ہی نے کیا تھا. اتنے چھوٹے ہیں کہ خود سوار بھی نہیں ہو پاتے. سوار کس نے کیا ہے؟ عباس نے اور علی اکبر نے مل کے سوار کیا ہے. اور کھڑے ہوئے داد شجاعت دے رہے ہیں. اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا استاد کھڑا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے. استاد کے سامنے شجاعت کا یہ عالم ہے کہ فرات کے کنارے پہنچے، پورا لشکر تھا، پورا لشکر فرار کر چکا ہے اور ان بچوں کا قبضہ فرات پر ہو گیا ہے. کسی نے آ کر خوشخبری سنائی جناب زینب کو، کہا شہزادی مبارک ہو، آج تو وہ شجاعت دکھائی آپ کے بچوں نے، کمال کر دیا. کیا شجاعت دکھائی؟ کہا فرات پر قبضہ کر لیا. یہ سننا تھا کہ خوش ہونے کے بجائے لرزنے لگیں، کانپنے لگیں. فوراً مسلح پر بیٹھ گئی، پروردگار میرے بچے پیاسے ہیں، یا اللہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، انہوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پی لیں اور میرا حسین پیاسا رہ جائے. یہ دعا کر رہی ہے کون؟ ماں دعا کر رہی ہے کہ کہیں میرا بچہ میرا پیاسا بچہ. وہ اور ماں ہیں جو یہ دعا کریں کہ میرے بچے کو پانی مل جائے، غذا مل جائے. یہ وہ ماں ہے جو دعا کر رہی ہے اللہ میرا بچہ پانی نہ پی لے. اور وہی ہوا کہ بچوں نے پانی نہیں پیا. کیسے پیتے؟ عباس کے شاگرد ہیں، کیسے پیتے؟ اسی عباس کے بھانجے ہیں، کیسے پیتے؟ زینب کے لال ہیں، پانی نہیں پیا. اور واپس اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے. دشمنوں نے حملہ کیا، کہا کہ ان سے اکیلے الگ الگ جنگ نہ کی جائے. پوری فوج نے مل کے جو حملہ کیا، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تبر مارتا ہے. اب بچوں سے سنبھلا نہیں گیا اور بچے زمین پہ گرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اپنے مامو جان کو کہ مولا مدد کے لیے پہنچے. ادھر حسین چلے، ادھر عباس چلے، علی اکبر چلے. جب پہنچے ہیں تو بچوں نے امام کے سامنے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. ایک کو حسین نے اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، ایک کو عباس نے لیا، خیمے کی طرف آئے. جب خیمے میں پہنچے تمام بیویوں نے حلقہ کر کے ماتم شروع کیا. اون محمد کا ماتم ہو رہا تھا. اس اثنا میں حسین نے ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھا، پوچھا زینب کہاں ہے؟ میری بہن کدھر ہے؟ اس کو تو بلاؤ. کسی نے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ مسلح پہ سر جھکائے ہوئے کہہ رہی ہے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ماں کے سامنے سے رخرو کیا. یا اللہ میرے بچے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے، حسین پہ قربان.
یا اللہ بچے چلے گئے، میرا حسین خیر سے ہو، علی اکبر کی حفاظت کر لینا۔ عزادارو زینب ہمیشہ جب کبھی روتی تو حسین کو روتی، کبھی بچوں کو نہیں روئی۔ ایسی بہن کسی نے نہیں دیکھی۔ صرف ایک موقع ایسا تھا جب زینب سے رہا نہ گیا، جب واپس پہنچی ہے مدینے اور گھر میں گئی، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، کربلا کا رخ کیا، بچوں آخر تو ماں ہوں، کب تک روکوں گی آنسوؤں کو، تمہارے بغیر میں کیسے جیوں گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔